السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، 16 جون 2026 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر کئی رپورٹیں آپ سنیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ میرٹھ میں سائبر فراڈ کے خلاف بڑی کارروائی، جعلی جن سیوا مرکز چلانے والے باپ بیٹا گرفتار۔ اتر پردیش کے ضلع میرٹھ میں سائبر جرائم کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے جعلی جن سیوا مرکز کی آڑ میں مبینہ طور پر شناختی دستاویزات کے غلط استعمال کا نیٹ ورک چلانے والے باپ اور بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کارروائی میرٹھ سائبر سیل اور لیساری گیٹ تھانے کی مشترکہ ٹیم نے انجام دی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران پولیس افسر اوینیش کمار نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کی شناخت ارقم اور اس کے والد نظام الدین کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ اس معاملے میں ملوث ایک اور ملزم ابو بکر تاحال فرار ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان جن سیوا مرکز کے نام پر عام شہریوں سے آدھار کارڈ، پین کارڈ، ووٹر آئی ڈی اور دیگر اہم دستاویزات حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد انہی دستاویزات کی مدد سے مبینہ طور پر بینک اکاؤنٹس، ڈیبٹ کارڈز اور کریڈٹ کارڈز جاری کرائے جاتے تھے۔ چھاپہ مار کارروائی کے دوران پولیس نے بڑی تعداد میں آدھار کارڈ، ووٹر شناختی کارڈ، پین کارڈ، بینکنگ دستاویزات اور دیگر اہم ریکارڈ برآمد کیے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو مشتبہ آن لائن لین دین اور سائبر فراڈ سے متعلق سرگرمیوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ پولیس اب ضبط شدہ دستاویزات اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلی جانچ کر رہی ہے تاکہ اس نیٹ ورک سے جڑے دیگر افراد کی شناخت کی جا سکے۔ فرار ملزم ابو بکر کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اہم انکشافات سامنے آ سکتے ہیں۔ دوسری جانب مسلم MBBS طالبان نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے کہا آپ مستقبل میں وزیر اعظم بنیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جیور علاقے کے کسانوں اور نوجوانوں سے گفتگو کی۔ اس دوران MBBS کی تعلیم حاصل کرنے والے ایک مسلم طالبہ نے وزیر اعلیٰ سے مخاطب ہو کر کہا، یوگی جی آپ مستقبل میں وزیر اعظم بنیں۔ طالبہ کی یہ بات سن کر وہاں موجود افراد مسکرا اٹھے اور تالیاں بجا کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے بھی مسکراتے ہوئے طالبہ کی بات سنی۔ طالبہ نے کہا، محترم وزیر اعلیٰ صاحب نمسکار، میرا نام ڈاکٹر ہیرا راشد ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے بے حد فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جس زمین پر میرے والد صاحب کھیتی باڑی کرتے تھے اور اناج اگاتے تھے، آج اسی سرزمین سے پرواز بھر کر میں آپ سے ملاقات کے لیے یہاں پہنچی ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہمارے علاقے میں انٹرنیٹ تک کی مناسب سہولت موجود نہیں تھی، تعلیم کے وسائل محدود تھے اور اسکول آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی بھی دشواری ہوتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ترقیاتی کام ہوئے، ہمارے علاقے میں سہولیات بڑھتی گئی اور تعلیمی مواقع بہتر ہوتے گئے۔ انہی سہولیات اور بہتر ماحول کی بدولت میں نے سال 2021 میں بغیر کسی کوچنگ کے نیٹ امتحان کامیاب کیا اور آج MBBS کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ یہ سب ممکن بنانے میں آپ کی حکومت کی ترقیاتی پالیسیوں کا اہم کردار رہا ہے، جس کے لیے میں آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس پروگرام کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں، جہاں صارفین اس پر مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ بعض لوگ طالبہ کے بیان کو سراہ رہے ہیں، جبکہ کچھ صارفین اسے سیاسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ جیور خطے کے کسانوں اور نوجوانوں کے ساتھ مختلف ترقیاتی منصوبوں اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کے لیے موجود تھے۔ وہیں دوسری جانب RSS کی رجسٹریشن اور فنڈنگ پر نیا تنازع، کرناٹک حکومت نے موہن بھاگوت سے مانگا جواب۔ بنگلورو، قومی سوئم سیوک سنگھ RSS اور کرناٹک حکومت کے درمیان ایک نیا سیاسی تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ پریانت کھڑگے نے RSS سربراہ موہن بھاگوت کو خط لکھ کر تنظیم کے قانونی حیثیت، رجسٹریشن، فنڈنگ کے ذرائع، آمدنی و اخراجات اور مالی شفافیت سے متعلق تفصیلی معلومات طلب کی ہے۔ پریانت کھڑگے نے اپنے خط میں سوال اٹھایا کہ جب دیگر تنظیموں کو رجسٹریشن، مالیاتی انکشافات اور ٹیکس قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے تو RSS کو اس سے استثناء کیوں حاصل ہے؟ انہوں نے تنظیم سے اس کی انتظامی ساخت، مالی وسائل اور جواب دہی کے نظام پر بھی وضاحت مانگی ہے۔ دوسری جانب RSS سربراہ موہن بھاگوت نے اس مطالبے کو سیاسی محرکات پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ RSS کو رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا موقف ہے کہ سنگھ 1925 سے کام کر رہی ہیں اور گزشتہ تقریباً ایک صدی کے دوران کسی بھی حکومت نے اس نوعیت کا مطالبہ نہیں کیا۔ بھاگوت نے ماضی میں بھی کہا تھا کہ RSS افراد کی ایک قانونی تنظیم ہے اور قانون کے تحت اس کے لیے رجسٹریشن لازمی نہیں۔ یہ تنازع ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پریانت کھڑگے گزشتہ کئی دنوں سے RSS کی قانونی حیثیت اور مالی شفافیت پر مسلسل سوالات
اٹھا رہے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں اس معاملے کو کانگریس اور بی جے پی کے درمیان بڑھتے ہوئے نظریاتی کشمکش کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ممتا بنرجی کے قریبی رکن اسمبلی کنال گھوش پر انڈا پھینکا گیا، ٹی ایم سی نے بی جے پی پر لگایا الزام۔ ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی کنال گھوشی پر پیر کی شام اس وقت ایک مقامی نوجوان نے انڈا پھینک دیا جب وہ پارٹی سربراہ ممتا بنرجی کی رہائش گاہ سے باہر نکل رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد ریاست کی سیاست میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کنال گھوش نے کہا کہ اس وقت وہاں ترنمول کانگریس کے سینئر رہنما سوگت رائے، شبھندو چٹوپادھیا، کلیان بنرجی، مدن مترا اور بھیمان بنرجی بھی موجود تھے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر ان سینئر رہنماؤں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا تو کیا ہوتا۔ کنال گھوش نے کہا کہ وہ ممتا بنرجی کی رہائش گاہ سے روانہ ہو رہے تھے اور میڈیا کی درخواست پر رک کر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، اسی دوران ان پر انڈا پھینکا گیا۔ ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی نے اس واقعے پر سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کنال گھوش پر بی جے پی کے گنڈوں نے حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس موقع پر موجود تھی لیکن اس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ کلیان بنرجی کے مطابق جب سی آئی ڈی کی ٹیم وہاں آئی تھی تو انہوں نے پہلے ہی اطلاع دی تھی کہ 2 گواہ بی جے پی سے وابستہ ہیں اور ان میں سے ایک وہی نوجوان تھا جو انڈا پھینکنے والے گروپ کا حصہ تھا۔ کلیان بنرجی نے صحافیوں کو اپنا موبائل فون میں کچھ تصاویر بھی دکھائی اور کہا کہ انہوں نے پولیس کمشنر کو فون کیا تھا لیکن 25 سے 30 منٹ گزر جانے کے باوجود کوئی افسر موقع پر نہیں پہنچا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ موجودہ حالات میں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے اور مغربی بنگال میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک بنتی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل ترنمول کانگریس کے قومی جنرل سیکرٹری اور رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی جنوبی 24 پرگنہ کے سونارپور میں انتخابی تشدد میں ہلاک ہونے والے ایک پارٹی کارکن کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔ اس دوران ان کے قافلے پر مبینہ طور پر پتھراؤ کیا گیا تھا جس کے باعث موقع پر افراتفری مچ گئی تھی۔ سیکورٹی اہلکاروں نے انہیں بحفاظت وہاں سے نکال لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ابھیشیک بنرجی نے اسے اپنے اوپر جان لیوا حملہ قرار دیتے ہوئے اس کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، جبکہ بی جے پی رہنماؤں نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے واقعے کی مذمت کی تھی۔ وہیں ترنمول کانگریس کے 20 باقی ارکان پارلیمنٹ کی این سی پی آئی میں شمولیت کے بعد سیاسی ہلچل، سندیپ بندوپادھیائے کو وائی زمرے سیکورٹی ملنے کا امکان۔ مغربی بنگال کی سیاست میں ترنمول کانگریس کے 20 باقی ارکان پارلیمنٹ کی نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی آف انڈیا این سی پی آئی میں شمولیت کے بعد سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اس نئی سیاسی صف بندی کے درمیان سینئر رکن پارلیمنٹ سندیپ بندوپادھیائے کی سیکورٹی بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہیں جلد ہی وائی زمرے کی سیکورٹی فراہم کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق این سی پی آئی میں شامل ہونے والے دیگر باقی ارکان پارلیمنٹ کی سیکورٹی کا بھی اثر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ہاوڑہ میں قائم این سی پی آئی کے دفتر کے باہر مرکزی سیکورٹی فورسز کی تعیناتی کی اطلاع سامنے آئی ہے، جس سے اس سیاسی تبدیلی کی حساسیت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ترنمول کانگریس سے الگ ہونے والے 20 ارکان پارلیمنٹ نے حال ہی میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کر کے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ اس ملاقات کے بعد سیاسی منظرنامے میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہونے لگی اور این سی پی آئی اچانک قومی سطح پر توجہ کا مرکز بن گئی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اتوار تک مغربی بنگال کی سیاست میں نسبتاً کم اثر و رسوخ رکھنے والے این سی پی آئی کو اب ایک نئی شناخت حاصل ہوئی ہے۔ ایک ساتھ 20 ارکان پارلیمنٹ کی شمولیت نے نہ صرف پارٹی کی سیاسی اہمیت میں اضافہ کیا ہے بلکہ اسے مشرقی اور شمال مشرقی ہندوستان کی سیاست میں بھی ایک نئے کردار کے طور پر پیش کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ این سی پی آئی آئندہ دنوں میں مغربی بنگال، آسام اور تریپورہ کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گی۔ اگرچہ باقی ارکان پارلیمنٹ نے ترنمول کانگریس سے لاحقگی اختیار کر لی ہے، تاہم ان کے بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والے قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کے ساتھ تعاون برقرار رکھنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ این سی پی آئی نے 2023 کی تریپورہ اسمبلی انتخابات میں بھی قسمت آزمائی تھی، تاہم اسے خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی تھی، لیکن حالیہ سیاسی پیش رفت اور 20 ارکان پارلیمنٹ کی شمولیت کے بعد پارٹی کے لیے قومی سیاست میں نئی راہیں کھلتی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ مغربی بنگال کی سیاست میں اسی تبدیلی کے دوررس اثرات مرتب ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، اہم رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔